ایک بات اور اس میں ارشاد فرمائیے سر کہ علامہ نے کچھ کلام لکھے ہیں کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین، ماتے عجم ابھی بھی رموز دین سے واقف نہیں ہے، ورنہ ز دیوبند حسین احمد ای چیبو الجبیست، ورنہ حسین احمد یہ پھر کیا آپ نے بونگی مار دی ہے، یہ کیسی آپ نے انوکھی بات کر دی ہے، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست، کہتے ہیں کہ تو بالکل ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے بالکل یہ بے خبر ہیں۔ ان لوگوں نے وطنیت کا ساتھ کیوں دیا، اور علامہ نے جو اپنا نظریہ قومیت پیش کیا یہ اس کے ساتھ کیوں نہیں انہوں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا؟ پروفیسر بڑا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے سر۔ پہلے تو یہ کنیکشن جو ہم کہہ رہے تھے ملت اور قوم، ہاں، جو ایک حضرت اقبال نے کہہ دیا کہ بے خبر سے مقام محمد عربی، اقبال ان تمام کو کھینچ کے لاتے اسی جگہ پہ ہیں، جیسے آپ نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں کہا کہ دل با محبوب حجازی بستہ ہیں، زین جہت با یک کو دیگر پیوستہ ہیں، کہ جو رسول کریم کے مقام سے آگاہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہماری قومیت کی جو بنیاد ہے وہ توحید اور رسالت کے اوپر ہے، جو رموز بے خودی میں حضرت اقبال نے ارکان ملت اسلامیہ لیے ہیں۔ تو اسی طرح اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کا ہمیں تھوڑا سا سیاسی بیک گراؤنڈ جاننے کی اور پیراڈائم کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو برٹش نے آ کے یہاں پہ کام کیا مسلمان تمام سلطنتوں کے اوپر اور سلطنت عثمانیہ کے اوپر، انہوں نے جو مسلم قومیت کا رنگ رسول کریم کی وجہ سے غالب تھا ان تمام چیزوں کو ختم کر کے عرب عصبیت کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی، اور ان کا عرب کا رنگ، شام کا رنگ، بغداد کا رنگ، اور اسی طرح ہند کی شناخت، ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ صحیح۔ اور یہ وہ پرابلم ہے جس کی طرف حضرت علامہ اقبال نے بہت پہلے بھی نشاندہی کر دی تھی اسرار خودی رموزی بے خودی کے اندر 1911 کے اندر بھی، لیکن اس کے بعد جب آپ فلسطین تشریف لے گئے تو وہاں بھی امت مسلمہ کے افراد کو جمع کر کے آپ نے یہی کہا تھا کہ مغرب دو قسم کے معاملات تمہارے خراب کرنا چاہتا ہے، ایک تو مادیت کے اندر تمہیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا تمہیں جو ہے نا وہ قومی عصبیت کے اندر اور اس قومیت کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اب انگریز اس چیز میں کامیاب ہوئے، سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی، موجودہ آپ نقشے پہ دیکھیں تو 70 سے 80 ممالک جو ہیں اس وقت اس کی جو ہے وہ کسٹڈی اور باج گزار تھے، لیکن سب سے پہلی جو آواز اٹھتی ہے بغاوت سلطنت عثمانیہ کے خلاف وہ خطہ عرب سے نکلتی ہے، صحیح، اور عرب جو ہے کارڈ اس کو یوز کیا جاتا ہے جو قومیت کی بنیاد پہ تھا، صحیح، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ پھر ایک نیکسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے جس میں مذہب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک طبقہ آل سعود کا مذہب کی جانب لگا دیا جاتا ہے، اور عرب قومیت والے جو اب بھی جو خاندان در خاندان آ رہے ہیں آل سعود، انہوں نے سیاسی معاملات کو جو ہے وہ لے لیا۔ اور حضرت اقبال سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی پوئٹری میں جیسے باقی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں آپ اس کو بھی ایکسپلور کریں۔ آپ نے کہا تھا کہ متاع قافلہ ما حجازیاں بردن منم زبانک شایم کے یار من عربی، اسی طرح ادھر بھی آپ نے کہا تھا کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تو بنیادی طور پہ یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر وہی نظریات امپورٹ کیے گئے، اور وہ سیاسی نظریہ جب یہاں پہ مذہبی رنگ کے اندر دیا گیا تو وہ جو قومی عصبیت کی بنیاد پہ وہاں پہ قومیت کا راگ عرب الاپ رہے تھے، اور اصل میں وفائیں مغربیوں کے ساتھ ہو رہی تھیں اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی تھی، وہی چیز یہاں پہ امپورٹ کی جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ملت از وطن است جو وہاں پہ تھی۔ لیکن آگے حضرت اقبال نے ان تمام چیزوں کو کہا کہ آپ نے کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست، کہ اس لیے مقام محمد رسول اللہ جن کی بنیاد پہ پوری ہماری ملت اسلامیہ کی بنیاد ہے، اور ان کے میسج توحید کو سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ ایک ملت ہے، ایک ملت، اور وہ سب جو ہیں علاقے جو ہیں وہ مسلمان کا وطن۔ بالکل بالکل، تبھی تو حضرت اقبال نے دوسرے کلام میں کہا نا، جب اس کے اندر اسپین کے اندر طارق بن زیاد چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا نا بند بوٹس کے کشتیاں جلا دو، اور حضرت اقبال نے لکھا ہے ان کے کانٹیکس میں کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، بالکل ایسے، بالکل ایسے، تو میرے خدا کی ملکیت ہے یہ ملک ہے، اس لیے یہ ہمارا ملک ہے۔ تو بندہ مومن تو اپنے آپ کو وطن اور ان چیزوں میں، اس پہ ایک میں یہ ضرور شعر سنوں گا کہ جہاں پہ کہا نا ما مسلمانیم و اولاد خلیل، یہ رموز بے خودی میں گیر اگر خواہی دلیل، کہتے ہیں با وطن وابستہ تقدیر امم بر نسب بنیاد تعمیر امم،
صحیح کہ وطن کے ساتھ قوم کی تقدیر رکھنا یا نسب کے اوپر اس کا انحصار کرنا. کہتے ہیں اصل ملت در وطن دیدن کیچے باد و آب و گل پرستیدن کیچے. واہ کہ وطن کے اوپر جو ہے اصل ملت اور بنیاد رکھنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوا پانی اور مٹی کو کی پرستش کرنا کیا ہے؟ آگے نسب کی بات دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے بر نسب نازاں شدن نادانی است حکم او در تن و تن فانی است. فلسفی ہے نا، آرگومنٹ بھی دے دیا کہ نسب پہ نازاں ہونا یہ بھی نادانی ہے اور بے وقوفی ہے، اور اس کا حکم جو ہے نا نسب کا وہ تن کے اندر ہے، اور تن تو فانی ہے، کل من علیہ فان. بالکل